بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز مسلمانان شہر کڑپا، ذی الحجہ کے چاند کے متعلق نوٹ فرما لیں کہ کل بروز جمعرات بتاریخ 30 جون ہمارے ملک انڈیا میں ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا۔ شہر کڑپا میں اور کئی شہروں میں بارش ہونے کی وجہ سے یا بارش کا ماحول ہونے کی وجہ سے چاند دکھائی نہیں دیا، مگر بہت سے شہروں میں وہاں کے مسلمانوں نے چاند دیکھا اور اپنی گواہی کو ذمہ داروں تک پہنچایا، اور ذمہ داروں نے پورے ملک میں اس کو عام کیا۔ اس بنیاد پر شہر کڑپا کے علماء کرام نے بھی فیصلہ لیا کہ آج بروز جمعہ 1 جولائی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ بروز اتوار 10 جولائی کو منائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ موقع کی مناسبت سے یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے قمری اور اسلامی سال کا 11واں مہینہ ختم ہو کر آخری مہینہ 12واں مہینہ جس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے، جو آج شروع ہو چکا ہے، اس وقت اس کے فضائل و مسائل کے متعلق مختصراً سن لیں۔ یہ مہینہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک محترم مہینہ ہونے کی وجہ سے بڑا متبرک اور مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے کے شروع کے 10 دن تو خاص طور پر بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ حدیث کے مطابق عید سے پہلے تک کے 9 دنوں کی اتنی فضیلت اور بزرگی ہے کہ ان دنوں میں سے ایک دن کے روزے کا ثواب پورے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور راتوں کی فضیلت تو اتنی زیادہ ہے کہ ان راتوں میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب یعنی رمضان کی بڑی رات میں عبادت کرنے کا ثواب تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ابھی رمضان میں آپ نے خوب سنا ہوگا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینوں میں کتنے سال آتے ہیں؟ 83 برس 4 مہینے آتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب 80 پر 3 سال پھر 4 مہینے تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبی مدت تک عبادت کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اگر ہم ان 8-9 راتوں میں عبادت کر لیں تو کتنے سالوں تک عبادت کرنے کا ثواب ہمیں مل جائے گا، اور آخرت کی کتنی بہترین تیاری ہو جائے گی۔ پھر عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ عرفہ کے دن کا مطلب 9 ذی الحجہ، عید سے 1 دن پہلے والا دن۔ اس لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو یہ آخرت کے فکر مند بندوں کے لیے بڑا سنہرا موقع ہے، اور آخرت کا ذخیرہ تیار کرنے کا بڑا مناسب اور بہترین وقت ہے۔ اس لیے ہمیں اس موقع کی صحیح معنوں میں قدر کرنی چاہیے، اور قدر کرتے ہوئے روزانہ کے معمولات سے وقت فارغ کر کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں وقت لگانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے یعنی عید سے 1 دن پہلے سنیچر کے دن 9 جولائی کے دن فجر کی نماز سے 4 شنبے کی عصر کی نماز تک جملہ 5 دن ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ یہ حکم مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے۔ عام طور پر عورتیں اس مسئلے سے ناواقف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ عورتیں تکبیر آہستہ پڑھیں گی اور مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اس موقع پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ قربانی کی عظیم الشان عبادت سے بہت سے مسلمان جی چراتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی بڑے بڑے مالداروں کے لیے ضروری ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی عام سنتوں جیسی ایک سنت ہے، کر لیا جائے تو ثواب ملے گا، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
ایسی بات نہیں ہے، حدیثوں میں اس کی سخت تاکید آئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سختی سے ڈانٹ رہے ہیں۔ قربانی کی یہ عظیم الشان عبادت بھی آخرت کی تیاری کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لہٰذا اس سے ہمیں غفلت بالکل نہیں برتنی چاہیے۔ نمازیں، تلاوت اور ذکر و اذکار تو سال بھر انجام دی جاتی رہتی ہیں، مگر یہ قربانی کا عمل پورے سال میں صرف اسی موقع پر انجام دیا جا سکتا ہے، اس لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ آخر میں عید الاضحیٰ کی نماز کا اعلان بھی ملاحظہ فرما لیں۔ انشاءاللہ حسب معمول عید الاضحیٰ کی نماز رمس ہاسپٹل کے نزدیک ہمارے نسوانیہ یتیم خانے کے وسیع میدان میں صبح سویرے ٹھیک 7:15 بجے 7:15 پر ادا کی جائے گی۔ آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ مصلی کے ساتھ باوضو تشریف لائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔